اس سے وہ کنوکشن بندے کو حاصل ہوتا ہے کہ جس سے اس کا اپنا عمل بھی درست ہوتا ہے اور وہ پورے یقین کے ساتھ لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کر سکتا ہے۔ تو دین کا علم حاصل کریں گے تب یہ دعوت کا کام ہو سکے گا۔ اب یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے کہ پوری انسانیت تک اللہ کے دین کو پہنچائے۔ یہ ذمہ داری ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت 143 میں کہ مسلمانوں تاکہ تم گواہی دو تمام انسانیت پر اللہ کے دین کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی دعوت کے لیے قبول فرمائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی اتباع کرتے ہوئے، دین کا صحیح علم حاصل کرتے ہوئے، قرآن کا صحیح فہم حاصل کرتے ہوئے اللہ ہمیں دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، پورے یقین، پورے کنوکشن کے ساتھ، شعور کی سطح پر، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے میری اتباع کی۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا سب سے بڑا میدان کہ دعوت دین کے کام میں بندہ شریک ہو جائے۔ فسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بستیوں میں رہنے والے لوگوں میں سے صرف مردوں کو ہی بھیجا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انسانوں کو ہی مبعوث فرمایا، انسانوں ہی کو منتخب فرمایا اپنی رسالت کے لیے۔ یہاں ضمناً یہ بھی نوٹ فرما لیجئے کہ مردوں کو ہی ہمیشہ نبوت دی گئی ہے، کسی عورت کو کبھی وحی نہیں دی گئی اللہ کی طرف سے۔ تو یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگ تاریخ میں ہمیشہ انکار کرتے رہے کہ ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ ہم نے ہمیشہ انسانوں میں سے ہی رسولوں کو بھیجا۔ اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95 میں، وہاں اللہ نے ذکر کیا ہے اگر زمین پہ فرشتے رہتے تو ہم کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے، لیکن یہاں کیونکہ انسان رہتے ہیں تو انسانوں کو ہی اللہ نے رسول بنایا تاکہ وہ رسول لوگوں کے لیے رول ماڈل بن سکے، لوگ اس کی پیروی کر سکیں۔ افلم یسیروا فی الارض، بس کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ اب وارننگ دی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو کہ باز نہیں آؤ گے تو پچھلے مجرمین کے حالات کو پڑھو کہ جن کو برباد کیا گیا مخالفت حق کی وجہ سے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بعد اب اللہ کی سنت کا بیان آ رہا ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی ہمیشہ مدد فرمائی ہے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول لوگوں سے مایوس ہونے لگے کہ اب یہ مان کر نہیں دیں گے، کبھی یہ مخالفت میں انتہا پر آ چکے ہیں، یہ قبول نہیں کریں گے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول لوگوں سے مایوس ہونے لگے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، یعنی مخالفین یہ دیکھ رہے تھے کہ عذاب آ ہی نہیں رہا تو سمجھتے تھے کہ سب کچھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے۔ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، تو رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، پس جنہیں ہم نے چاہا وہ بچا لیے گئے۔ اللہ کی مدد آتی ہے بالآخر رسولوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ ہر دور کے مخالفین کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب نہیں پھیرا جاتا مجرمین کی قوم سے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ اتنا حسین واقعہ اللہ نے بیان فرمایا جس میں کئی سمجھنے کے غور و فکر کے پہلو ہیں۔ یہود کو بھی جواب مل گیا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں، جبھی تو اتنی وضاحت سے سینکڑوں برس پہلے کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ پھر طرح طرح کی شخصیات و کرداروں کو یہاں بیان کر دیا گیا جس میں بہت کچھ رہنمائی ہر دور کے معاشرے کے افراد کے لیے۔ یہ بھی واضح ہوا کہ اللہ اپنے رسولوں کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے، اللہ کتنا پاکیزہ کردار اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ تو کئی علم و حکمت کے موتی ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ تصدیق ہے اپنے سے پہلے کی،
یعنی کہ تورات اور دیگر کتابیں جو آ چکی ہیں قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ وتفصیل کل شیء، اور ہر بات کی تفصیل ہے۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں نوٹ فرمائیے کہ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں جو کہ خاص طور پر سنت کی اہمیت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیے جی قرآن میں لکھا ہوا ہے تفصیل کل شیء، قرآن میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے، تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اس بنیاد پر وہ سنت کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی ہٹ دھرمی پر آ جائے تو بات الگ ہے، ورنہ قرآن تو بار بار اطاعت رسول پر زور دیتا ہے۔ سورہ نساء آیت 64، سورہ نساء آیت 65، سورہ نساء آیت نمبر 80، سورہ الاعراف آیت 157، سورہ الحشر آیت نمبر 7، کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ یہاں جو کہا گیا کہ وہ تفصیل کل شیء، اور ہر شے کی تفصیل اس میں ہے، مراد یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ واضح کرنے کے لیے جن اصولی بنیادی باتوں کی ضرورت ہے وہ تمام کی تمام قرآن حکیم میں بیان کر دی گئی، اور یہ بات محاورتاً ہے ہماری زبان کے اعتبار سے کہ ہر شے بیان کر دی گئی، یعنی زندگی کا لائے عمل طے کرنے کے لیے جو جو چیز ضروری ہے وہ بیان کر دی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں وضاحت ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے، جیسے کہ قرآن نے 4 دفعہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ قرآن کے احکامات کی وضاحت کریں۔ سورہ البقرہ آیت 129، سورہ البقرہ آیت 151، سورہ آل عمران آیت 164، اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2، 4 دفعہ قرآن نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے احکامات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن نے کہا سورہ النحل آیت نمبر 44 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح فرمائیں کہ ان کے لیے کیا نازل کیا گیا ہے۔ تو بار بار قرآن اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیتا ہے۔ مزید نوٹ کیجئے سورہ الاعراف آیت 145 میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دیے جانے کا ذکر ہے، وہاں بھی کہا گیا کل شیء، ہر چیز ان کو دے دی گئی تھی۔ تو اگر ہر چیز کا مطلب ہر چیز ہے تو پھر اس کے بعد قرآن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ النمل آیت نمبر 23 میں ملکہ بلقیس کا ذکر ہے، قرآن نے کہا اس کو بھی ہر شے دے دی گئی تھی۔ اب اگر اس کو ہر شے دے دی گئی تو پھر اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ محاورتاً ہے کہ ہر شے بیان کر دی گئی، اور زندگی کا لائے عمل طے کرنے کے لیے ہر اصولی بنیادی وضاحت قرآن میں دے دی گئی ہے۔ ہاں اس قرآن کی تفصیل ملے گی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے۔ وتفصیل کل شیء، اور یہ تفصیل ہر بات کی، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الرعد کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں سورۃ الانعام کی طرح تذکیر بآلاء اللہ کا موضوع ہے۔ اللہ کی قدرتوں کا بیان، اللہ کی نعمتوں کا بیان بار بار آیا ہے تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں اور اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کے تقاضوں پر عمل کریں۔ اب پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور مشرکین کا ذکر ہے اور ان کا انجام بیان ہوا ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا وہ حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے کہ تم دیکھتے ہو اسے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ۔ ہمارا چھوٹا سا کمرہ چند ستونوں کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی اتنی بڑی نیلی چھت، یہ نیلا آسمان بغیر کسی ستون کے اللہ نے کھڑا کر دیا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا۔ اللہ کا عرش یہ متشابہات میں سے ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے سورج اور چاند کو پابند کر دیا، ان کی موومنٹ کو، ان کی حرکت کو اللہ نے متعین کر دیا ہے، قانون کا پابند کر دیا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چلتا ہے مقررہ مدت تک کے لیے۔
اب نوٹ